ہائے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ، تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ اے خداوند، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال، تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہ گار تیری طرف رجوع کریں گے۔ خدا کا بہت شکر گزار ہوں میں پیارے بھائیوں اور بہنوں کہ مجھے پھر آپ کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، اور خدا کے پاک روح کی مدد سے کچھ باتیں ہیں جن پر دھیان کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ مل جائیں اور خدا کے کلام کی کچھ ایسی باتوں پر ہم دھیان کریں جن پر دھیان کرنے والا خدا کی نظر میں بہت دھنی ہے، دولت مند ہے، مبارک ہے۔ خدا ہم پر رحم کرے، ہم کو برکت بخشے، اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرمائے، ہماری آنکھیں کھل جائیں، دل کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے، آسمان کھل جائے، اور پھر آپ کہہ سکیں خداوند نے آج مجھے بہت برکت دی ہے، میرا دامن چھوٹا پڑ گیا۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، مجھ پر بھی رحم کرے، آمین۔
خدا ان کے پیاروں، آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہو۔ آج خدا کے کلام میں سے ایک شخص کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر اس شخص کے بارے میں، اس جن کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں کچھ باتوں پر دھیان کریں گے، اور اس طرح دھیان کریں گے کہ اس کی زندگی کی کچھ ان باتوں پر ہم غور کریں گے، دھیان کریں گے جو خوبصورت ہیں، اچھی باتیں ہیں۔ وہ ایک ایسی بات ہے اس کی زندگی میں جو خوبصورت نہیں، خطرناک ہے، اور خدا توفیق دے، ہم پر دیا کرے کہ ہماری آنکھ کھل جائے اور ہم یہ دیکھ سکیں کہ وہ بات ہمارے اندر تو نہیں ہے، خدا نہ کرے، اور اگر خدا دکھا دے تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خدا دکھا دے گا کہ یہ خطرناک ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں ستیہ ناش ہو جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا آدمی کے اندر، پھر چاہے جو مرضی کرتا پھرے، لوگ اس کی کتنی تعریفیں کریں، وہ اپنے آپ کو جو مرضی سمجھے، لیکن وہ ایک ایسی زندگی ہوتی جو موت کے منہ میں ہے، اور موت اس کو چباتی ہے، اسے چین نہیں ملتا کبھی بھی، نہ یہاں نہ وہاں۔ او میرے مالک، مجھ پر رحم کر، خدا آپ پر رحم کرے، خدا کرے آپ اس بات کو پہچان سکو۔ تو میں خدا کے کلام میں سے پڑھتا ہوں، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ایسا نہیں کہ یہ وہ بات ہے جو میں ہی جانتا ہوں اور کسی اور کو معلوم نہیں، توبہ توبہ۔ جب آپ اس پر غور کریں گے تو خدا پر وہ باتیں ظاہر کرے گا جو میں نے کبھی سوچی نہیں، سمجھی نہیں۔ خدا ہر ایک پر جب نظر کرتا تو اسے نظر آنے لگتا ہے، اور ایسی باتیں نظر آنے لگتی ہیں کہ وہ خود بھی حیران ہوتا ہے، اور جو اس پر عمل کر لے، مان جائے، تو اس کی دولت بے حد ہو جاتی ہے۔ پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں، آپ کے پاس اگر بائبل ہے تو آپ پڑھیں، نہیں ہے تو کہیں سے لے لیں۔ ارے بھائی کتاب ہی تو ہے، کیا نقصان ہو جائے گا دیکھنا پڑھنا، ایسا بھی کیا ہے کمزور ایمان کہ آپ ڈریں کہ میرا ایمان نہ جاتا رہے۔ اگر آپ ایمان صحیح ہے آپ کا تو اس پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا، اور اگر یہاں آپ کو ایسا لگے کہ یہ سچ مچ ایمانداروں کے لیے ضروری ہے تو دیر نہیں کرنی چاہیے، خدا جو کچھ دے رہا لے لینا چاہیے۔ پڑھوں میں، یہ مرقس کی انجیل میں ہے، مرقس کی انجیل پہلا باب ہے، اور دیکھتے ہیں اس شخص کے بارے میں۔ 21 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، 21ویں آیت سے، یہ حوالے آ جائیں گے تو آپ آرام سے دیکھ سکیں گے، خود بھی پڑھ لینا۔ پھر وہ یعنی خداوند یسوع مسیح کفرنہوم میں داخل ہوئے، کفرنہوم جگہ کا نام ہے، شہر کا نام ہے، وہاں داخل ہوئے، چلے گئے، اس کے اندر پہنچے، اور اور اسی وقت سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا مقصد تھا، تعلیم دیتا تھا، اور تعلیم وہ دیتا تھا جسے وہ خود کرتا تھا، کرتا اور سکھاتا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کو کہا، وہ کام کرنے کے لیے کہا جو اس نے خود کبھی نہیں کیا اور نہ کر سکا، نہیں، جو کچھ وہ کرتا تھا وہی سکھاتا تھا۔ تو لکھا عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اس پر غور کرنا چاہیے کہ ایسی کیا بات کہتا تھا اور کس ڈھنگ سے کہتا تھا کہ جس میں ان کو ایک قسم کا خدا کا اختیار معلوم ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا ان کو کہ خدا کچھ کہہ رہا ہے، وہ صاحب اختیار کی طرح بات کرتا تھا۔ تو کیا ہوا؟ فی الفور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی۔ وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔
यसू ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रहे, इसमें से निकल जा। पस वो नापाक रूह से मरोड़ कर और बड़ी आवाज से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे, ये क्या है, ये तो नई तालीम है। वो नापाक रूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानते हैं। फिलफौर उसकी शोहरत गलील के उस तमाम नवाही में हर जगह फैल गई। तालीम साहिब इख्तियार की तरह, काम बा इख्तियार की तरह। लोग कहते थे ये है कौन, लेकिन आज हम उस आदमी के साथ, उस आदमी के बारे में बातचीत करेंगे जिसका खास तौर पर यहां जिक्र किया गया है। एक आदमी है, उस आदमी के बारे में कुछ गौर तलब बातें ये हैं कि वो इबादत खाने में है। बड़ी अच्छी जगह है, लोग तो जाते नहीं इबादत खानों में, वक्त ही नहीं है। दुनिया भर में जाने के लिए उनके पास वक्त होता है, खुदा के घर जाने के लिए वक्त ही नहीं, फुर्सत नहीं है, बहुत ज़रूरी काम हो गए, वो आ गए थे, ये मजबूरी हो गई थी। ये आदमी खुदा के घर में है। और देखो, शरीयत के मुताबिक सबत के दिन है, बड़ा ख़ास दिन था यहूदियों के लिए सबत का दिन। मूसा की शरीयत के मुताबिक हर शख्स को सबत के दिन इबादत करना ज़रूर था, और ये पहुंचा हुआ वहाँ पर। मूसा की शरीयत के मुताबिक ये भी पहुंचा हुआ है, खुदा के घर में है, सबत के दिन है। दिन बहुत प्यारा, जगह बहुत सही, वक्त बहुत प्यारा, मुनासिब। और फिर ये देखो, इबादत हो रही है जहाँ वो गया है, मुक़द्दस लोगों के बीच में, आबिदों के बीच में ये भी गया है। कितनी अच्छी इसकी रिफ़ाक़त है। हम तो ऐसी ऐसी जगहों में लोगों के पास जाके बैठ जाते हैं जहाँ पर सिवाय फजूल बातों के और कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मुक़द्दस लोगों की रिफ़ाक़त होती है, ऐसे संतों की इबादत होती है जहाँ पर फजूलियात नहीं होती, खुदा के फजल का तजुर्बा होता है, अच्छी बातें हो रही होती। तो देखो, ये आदमी इबादत खाने में है, ठीक जगह, बहुत ख़ास दिन है, इसको मालूम था आज के दिन इबादत होती है, जाना चाहिए, आ गया। और ऐसे लोगों के बीच में बैठा हुआ आया है जो इबादत करने वाले लोग हैं। संगत बहुत अच्छी है इसकी, कितनी प्यारी प्यारी बातें हम सीख सकते हैं। और बातचीत में ऐसा लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो इसकी मार्फत है, जो पहचान है, वो भी हैरान कुन है। सबको नहीं मालूम कि ये कौन है, इसको मालूम है, और वो कह रहा है मुझे मालूम है तू कौन है। खुदावंद यीशु मसीह से कह रहा है मुझे मालूम है तू कौन है। लोगों को नहीं मालूम, आम लोगों को नहीं मालूम है। ये कह रहा मुझे मालूम है तू कौन है। तू कौन है? खुदा का कुद्दूस है, मैं पहचानता हूं। तो देखो, जगह सही है, इबादत खाना, वक्त सही है, मूसा की शरीयत के मुताबिक उसे पूरा कर रहा है। जिन लोगों के बीच में गया हुआ वो लोग मुबारक हैं। जहां तक उसके इल्म की बात है, इल्म में भी कोई कमी नहीं है। कितना मुबारक आदमी होगा वो। लेकिन एक ऐसी बात उसकी जिंदगी में है जो बहुत ही खतरनाक है। ये बातें तो खूबसूरत हैं जिनका मैंने जिक्र किया, और बहुत लोगों में जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं उनमें ये बातें हैं नहीं, इसमें है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसी बात है उसके अंदर जो बहुत ही खतरनाक है। और ताज्जुब की बात यह है कि इसके अंदर नापाक रूह है, मगर ये है उस जगह जो खुदा का पाक घर है। कहाँ खुदा का घर जहाँ पाकीज़गी बसती है, और कहाँ ये कि जिसके दिल की दुनिया पर नापाकी की बादशाहत है। नापाक रूह है इसके अंदर, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, पाक घर में है, पाक लोगों के बीच में है, पाक दिन है,
سبھی کچھ پاک ہے، لیکن اندر سے وہ ناپاک ہے۔ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایماندار کی زندگی میں یہ ساری باتیں ہوں لیکن ناپاک ہو اندر سے وہ؟ خداوند کے بارے میں وہ باتیں جانتا ہو جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ ہاں بہت لوگ ہیں جو خداوند کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، بہت تعلیم ہے ان کا علم بہت ہے، خداوند کے بارے میں بہت زیادہ علم ہے ان کے پاس، ہم ان کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے، ہمیں خاموشی سے سننی چاہیے ان کی۔ لیکن جو خوفناک بات یہ کہ یہ کیا کہتا ہے ناپاک روح والا؟ سب سے پہلی بات جو یسوع مسیح کو کہتا ہے، میں جانتا ہوں تجھے، تو کون ہے؟ لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے سخت طیش ہے، غصہ ہے، غصے میں کہہ رہا ہے خداوند یسوع مسیح سے، مجھے معلوم ہے تو کون ہے، میں جانتا ہوں تو کون ہے، تو خدا کا قدوس ہے۔ دیکھو کیسی اچھی بات ہے، اس قسم کی روح ہے کہ خداوند تعلیم دے رہا اور اسے غصہ آ رہا ہے، بھائی اس کے کہ خدا کا کلام سننے کے بعد خاکسار ہو، وہ تو غصے سے بھرا ہوا طیش، اور پھر یہ کہہ رہا کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ علم بہت ہے، معرفت بہت ہے، قربت کچھ نہیں ہے، نزدیکی کوئی نہیں ہے، محبت نہیں ہے خداوند سے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان وہ ساری باتیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ اس کی زندگی میں ہوں، لیکن خدا کا کلام جب سنے، سچائی جب پیش کی جائے تو اسے غصہ آئے، شور مچائے، بحث کرے، ثابت کرے کہ جو کہہ رہا وہ غلط ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ یہاں اس آدمی کی زندگی میں یہی بات ہے، خداوند تعلیم دے رہا ان کو صاحب اختیار کی طرح، پیار سے تعلیم دے رہا، اور اس کے اندر اس کا خون کھول رہا ہے کلام کو سن کر۔ کیا سبب ہے؟ سبب یہ کہ اس کے اندر ناپاکی ہے، گندگی سے بھری ہوئی ہے اس کی زندگی۔ سب کچھ ٹھیک ہے، اچھی جگہ ہے، اچھے لوگوں میں سب کچھ ہے، لیکن وہ جو گندگی اس کے دل میں بھری ہوئی ہے اس پر ان اچھی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ کیا یہ ہو سکتا کہ کوئی انسان سارے کام کر رہا ہو، خدمت بھی کر رہا ہو، کلام بھی سنائے، سب کچھ کرے، لیکن اندر کا حال اس کا خوفناک اور شرمناک ہو، اس میں گندگی ہو، ناپاکی بسی ہوئی ہے اس کے اندر؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ خدا کے گھر میں ناپاکی، پاک لوگوں کے درمیان ناپاکی، خداوند کی حضوری جب کلام آ رہا ہو تو ناپاک کی زندگی میں، اور جب خدا اس دکھتی رگ پر انگلی رکھے تو غصہ آئے، لڑنے کو تیار ہو، وہ ہم کسی اور جگہ جائیں گے، ہم نہیں آئیں گے یہاں پھر کبھی۔ گناہ کا ذکر مت کرو، یہ مت کہو کہ تمہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کسی اور کو بتاؤ، ہمیں مت سکھاؤ، ہم جانتے ہیں سب کچھ۔ یہ طبیعت آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ توبہ کرتے ہیں، کچھ ایسے جو طیش میں آ جاتے ہیں، عبادت خانوں میں خادم جو خدا کا کلام پیش کر رہے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ تو ہم کو کیا سکھائے گا، ہم کسی اور کو بلوا لیں گے، تو کہیں اور جا کے راستہ دیکھ اپنا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ تو کس سے بات کر رہا ہے، تیری یہ ہمت۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر کٹوا دیا تھا، اس لیے کیونکہ اس نے گناہ کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اسے کہہ دیا تھا تیرے ناجائز تعلقات ہیں اس عورت کے ساتھ، اس کا سر کٹوا دیا گیا تھا۔ یہ مخالفت کر رہا ہے، میں جانتا ہوں تو کون ہے، علم مجھے ہے، تم ہم کو کچھ نہیں سکھا سکتے۔ کلام سننے کے بجائے، توبہ کرنے کے بجائے طیش میں آ گیا ہے، غصے میں آ گیا۔ کیا سیکھ سکتے ہیں ہم اس آدمی سے؟ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ساری باہر کی باتیں ہو سکتی ہیں، موسیٰ کی شریعت پر ہم عمل کر رہے ہیں،
اور وہ سنیچر کا دن ہے اس دن عبادت کر رہے ہیں، یا کوئی اور خاص دن ہے اس میں عبادت کر رہے ہیں، سبھی کچھ ہو رہا ہے، 6 لوگوں میں بیٹھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں گناہ کا قبضہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، مکاری ہے، دوسرے کی بدگوئی ہے، ناجائز تعلقات ہیں، شرمناک باتیں ہیں، شہوت پرستی ہے، جادوگری، بت پرستی، غصہ، تفرقے، جدائیاں، یہ سب ہیں خدا کے گھر میں، ہیں بڑے اچھے لوگوں کے بیچ میں، ساری باتیں پوری کرتے ہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہاں ہی بتایا، یہی تو بتایا گیا، یہی تو چیز ہے جو خداوند آج چاہتا ہے کہ خداوند کا گھر پاک کیا جائے۔ سخت ضرورت ہے اس وقت کہ خدا کے خادم، جسے پلپٹ کہتے ہیں، جہاں سے خدا کا کلام سنایا جاتا، اس جگہ کو مخصوص کریں، بے خوف ہو کر گناہ کے خلاف آواز اٹھائیں، خود توبہ کریں۔ جس کی زندگی خود گناہ کے قبضے میں، جس میں خود بدروح ہے، اس میں پاک روح نہیں ہو سکتا۔ نقل کریں گے ہم، خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کے لکھا کہ وہ کہیں گے کیا ہم نے تیرے سامنے نبوت نہیں کی؟ تیرے نام سے نبوت، بڑی بھاری چیز ہے نبوت۔ بے شک خدا اپنے بندوں کو نبوت کی روح دیتا ہے۔ سارا پرانا نام نبیوں کو، نبی انہیں اسی لیے کہتے تھے کہ خدا ان کے وسیلے سے نبوت کرتا تھا، جو بات ہونے والی ہے ہزاروں سال پہلے بتا دی گئی ہے۔ یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، ہم نے کیا تیرے نام سے معجزات نہیں کیے؟ کیا ہم نے بدروؤں کو نہیں نکالا؟ خداوند کا کیا جواب ہوگا ان کے لیے؟ یہ بحث کرے گا ان سے، کہے گا نہیں تم نے نہیں کیا، انکار کرے گا؟ نہیں، سیدھا یہ کہتا میری تمہارے ساتھ کوئی واقفیت نہیں تھی۔ یہ ناپاک روح والا کیا کہہ رہا ہے؟ یوں چلایا کہ آئے یہ سونا اصلی، ہمیں تجھ سے کیا کام، تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے، تیرا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتے۔ خداوند یسوع مسیح کو وہی جانتا ہے جو اس کے پاک روح کی ماتحتی میں چلتا ہے، اور اس کا روح پاک ہے۔ یہاں سب کچھ صحیح ہونے کے بعد بھی ایک آدمی ناپاکی کے قبضے میں ہے۔ اور کچھ وہ مبارک لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں اس کا کلام سن کر، اور خدا کے پاک روح کی سکونت ان پر ہوتی، ان میں ہوتی ہے، اور پاک روح کی حکومت ان میں ہوتی ہے، اور پاک روح پاکیزگی پیدا کرتا ہے۔ پاک روح کا تو کام، اس کا تو نام، وہ تو ہے ہی پاک۔ کہ صاحب بڑا اندھیرا ہو رہا ہے، کیوں بھائی؟ کہ سورج نکلا ہے۔ بھائی سورج نکلے گا تو اندھیرا دور ہوگا۔ پاک روح آئے گی، دنیا بھر کی ہم باتیں کرتے ہیں، پاکیزگی نہیں ہوتی اندر۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے۔ پاک روح پاکیزگی پیدا کرتا ہے، ناپاک روح ناپاکی پیدا کرتا ہے۔ بدن کا استعمال کرتے شرمناک باتیں پیدا کرتا ہے۔ افسیوں کے خط میں دیکھو میرے ساتھ، بدن کے کام تو ساری، یہ وہ بدن ہے جو بدروؤں کے قبضے میں ہے۔ شرمناک باتیں جو ہوتی ہیں وہ سب وہی پیدا کرتا ہے۔ غلطیوں کے خط میں دیکھیے، افسیوں کے خط میں دیکھیے، لیکن میں غلطیوں میں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ جسم کے کام تو ظاہر ہے، یہ وہ جسم ہے جو ناپاک روح کے قبضے میں ہے۔ آپ نے دیکھا خداوند یسوع مسیح نے نہیں اس آدمی کے اوپر سے پردہ اٹھایا سب کے سامنے، وہاں ذکر نہیں کہ اس کی ناپاکی کس قسم کی تھی۔ کتنے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے عبادت خانوں میں ہوتے ہیں، ناپاکی کے قبضے میں ہوتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوتا وہ کیا ہیں، اندر سے کیا حال ہے ان کا۔ خداوند بھی قبریں کھود کے نہیں دکھاتا کہ دیکھو کتنی سڑی ہوئی لاش ہے اندر، نہیں، وہ موقع دیتا ہے، لیکن آدمی خود جان سکتا ہے
کہ میرے جسم پر قبضہ کس کا ہے اور کس قسم کے کام ہو رہے ہیں. جسم کے کام تو ظاہر حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند. پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسے پہلے جتار چکا ہوں، ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے. ہاں، عبادت خانوں میں ان کا انعام ہوں گے، لوگ ان کی تعریف کریں گے، ان کے پاس خاص خاص قسم کی طاقتیں بھی ہوں گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبوت کر سکتے ہو، بدروحوں کو نکال سکتے ہو دوسروں میں سے، معجزات کر سکتے ہو، تو بھی ان کی روح اور ان کا دل بطالت کے قبضے میں، ناپاکی کے قبضے میں ہے. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، میرے لیے دعا کرو. جب میں نے یہ پڑھا تو خدا کے حضور رویا ہوں اور کہا ہوں گا، اے خدا میرے باطن میں دیکھ کیا ہے، دیکھ تو میرے دل پر کس کا قبضہ ہے، اور اس پر دھیان کریں گے. دعا کرنے کا موقع ہوگا، ہم اکٹھے دعا کریں گے. اچھی بات. آپ سن رہے ہیں اور میرے ساتھ مل کر خداوند کی حضوری میں حاضر ہیں، کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جن باتوں کا ذکر ہو رہا ان پر غور کر رہے ہیں آپ، کیونکہ اگر اس بات پر ہم نے کوئی نتیجہ نہ نکالا اور فیصلہ نہ کیا تو ہماری عاقبت خطرے میں ہے. ہم نے جانا اس دنیا سے، کہاں جائیں گے؟ آج اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. آج آپ جو سن رہے ہیں، دیکھو اس کہانی کی جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ خداوند نے لکھا ہے کہ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہے، اس میں سے نکل جا. پس وہ ناپاک روح مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی. سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ بحث کر کے کہنے لگے، یہ کیا ہے؟ یہ تو نئی تعلیم ہے. وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اسا حکم مانتی ہیں، اور فوراً اس کی شہرت تمام گلیل کی توائی میں پھیل گئی. ایک آدمی کے اندر سے ناپاک روح نکلی ہے تو آس پاس کے علاقوں میں خداوند کا جلال ظاہر ہو رہا ہے. ایک آدمی. کیسا مبارک ہے وہ چرچ، وہ کلیسیا، وہ عبادت خانہ جہاں خداوند بڑے اختیار کے ساتھ کسی کی زندگی پر انگلی رکھے اور اس میں سے ناپاکی جاتی رہے. آس پاس کے تمام لوگ خداوند کی تمجید کریں گے. کتنا بڑا جلال خداوند کا ہے جو ہماری ناپاکیوں نے گھیر رکھا ہے. لوگ جان بھی نہیں سکتے کہ یسوع کون ہے اور یسوع کیا کر سکتا ہے. خداوند یسوع مسیح کی تمجید ہو رہی ہے ساری جگہ. ایک آدمی میں سے بدروح نکل گئی. یہ ناپاک روح نکل جائے، خدا کا گھر پاک ہو جائے گا. ارے وہ جو ڈھونڈ رہے ہیں اسے، وہ دوڑ دوڑ کر آئیں گے گھر میں خداوند کے. بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے میرے پیارے بھائی. یہ موقع ہے آپ کے لیے، میرے لیے، کہ توبہ کر لیں. خداوند کا فرمان یہ ہے، میں آپ کو بہت پیاری پیاری آیتیں خدا کے کلام میں، کہ خداوند چاہتا ہے کہ یہ کر دے، لیکن میں صرف ایک ہی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. یہ پہلا باب ہے اور اس کی 18، یسایہ کا پہلا باب اور 18ویں آیت ہے. اس میں لکھا ہے، تمہارے گناہ قرمزی ہوں تو وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، ہر چند وہ ارغوانیوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے. خداوند تیار ہے، ذرا موقع دو اسے. وہ نہیں کسی کو ننگا کر کے بے عزت نہیں کرتا ہے، لیکن پاک روح آپ کو دکھا دے گا کہ کون سا گناہ ہے زندگی میں جس کی وجہ سے خداوند کے یسوع مسیح کا جلال رکا ہوا ہے. آئے میرے خداوند مجھ پر رحم کر، آئے میرے خدا سننے والوں پر رحم کر. توبہ کی روح نازل فرما اور اپنے مقدسوں کی زندگی میں سے گناہ کی بدی کو دور کر
تاکہ ایک اور قسم کی شکر گزاری کا شور ہو جائے اور سننے والے کہیں کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ آمین۔